مقرر محترم جناب زین العابدین لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ معروف ماہر تعلیم ہیں، مدرس ہیں اور ایک اہم حکومتی عہدے پر بھی اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ حال ہی میں ان کی کتاب تربیت کی پہلی منزل عام پر آئی ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے مقرر محترم زین العابدین لغاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس سیشن پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ محترم زین العابدین لغاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن سندھ کا خطہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس سے قبل سندھ برہمن حکومت کے زیر تسلط تھا اور اس سے بھی پہلے یہ سندھ کے اوپر بدھ مذہب کی حکمرانی تھی۔ سندھ تاریخی لحاظ سے ترقی یافتہ ایک علاقہ ضرور رہا ہے کہ جس کے آثار پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو موئن جو دڑو کی تہذیب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، اور اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آباد ہونے میں اس کی جس طرح تعمیرات ہیں وہاں پر، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 5000 سال قبل بھی شہری زندگی کے اصولوں سے، یعنی کہ سوک سینس سے لوگ واقف تھے اور آگاہ تھے۔ اور موئن دڑو سے جو چیزیں ملی ہیں اس میں کپاس کے ٹکڑے ملے ہیں اور کپڑے کے بھی نشانات ملے ہیں کہ سندھ کے اندر اس دور میں کپڑے کی صنعت موجود تھی۔ خود اس دور کی جو رومی سلطنتیں ہیں اور ارد گرد کی جو دیگر سلطنتیں تھیں 5000 سال پہلے، ان کی تاریخ کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہاں پر سندھ سے کپڑا جایا کرتا تھا، یعنی کہ سندھ ترقی کے اس دور میں موجود تھا کہ جب سندھ کی سرزمین پر پیدا ہونے والی چیزیں مختلف ذرائع آمد و رفت کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا کرتی تھیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سندھ کی یہ سوک سینس یا سوک ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس دور کے حساب سے ایک ترقی تھی، لیکن دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخلاقیات کا معاملہ ہے، جو تعلیمات کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر سندھ کے اندر ہمیں مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بڑی اہم ہے سندھ کی تاریخ کے حوالے سے، اور جس کو کہ اکثر لوگ نظر انداز کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سندھ اتنی زیادہ ترقی ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ موئن دڑو جیسے آثار ہونے کے باوجود بھی، کہ جو میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں آپ سے کہا کہ یہاں پر ہمیں بڑے پیمانے پر ترقی کے وہ پورے آثار ملے ہیں کہ ایک سویلائزڈ سوسائٹی یہاں پر رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو سندھ کے اندر ہمیں اسلامی دور سے پہلے نہیں نظر آتی، وہ یہ ہے کہ سندھ کی تاریخ۔ سندھ کا کوئی مورخ اپنے دنیا کی تاریخ کے اندر اپنے نام کو نہیں منوا سکا۔ سندھ کی تاریخ کا کوئی چیپٹر ہمیں کسی بھی جگہ پر نہیں ملتا سندھ کے حوالے سے تحریری شدہ۔ یہ نہ ہمیں مسلمانوں سے پہلے برہمنوں کے دور حکومت کے اندر نظر آتا ہے، نہ اس سے پہلے رائے گھرانے کے دور کے اندر نظر آتا ہے، اور نہ اس سے قبل مسیح کی تاریخ کے اندر نظر آتا ہے کہ سندھ کی تاریخ کی تدوین کے اصولوں کے تحت کی گئی ہو۔ سندھ کی تاریخ بالکل نایاب ہے، نہیں ملتی کہیں بھی۔ دیگر جو مختلف ممالک کے سیاح اگر کبھی سندھ کے اندر آئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی تاریخوں کے اندر کہیں کہیں سندھ کا ذکر ضرور کیا ہے، جس میں چائنا کے بھی ایک مورخ ہے جس نے کہ برہمن دور کے اندر سندھ کا دورہ کیا ہے اور اس نے کچھ احوال سندھ کی تاریخ کا دیا ہے، سندھ کے مختلف شہروں کا ذکر کیا ہے۔ سندھ کی اپنی تاریخ نہیں ملتی۔ چلیں دیگر مقامات پر پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے کی اپنی تاریخ نہیں ہوتی تو وہاں کے آثار سے بہت سی چیزیں مل جایا کرتی ہیں، کتبے مل جایا کرتے ہیں، تختیاں مل جایا کرتی ہیں، یا مختلف طریقوں سے کھال کے اوپر یا درختوں کی چھال کے اوپر کوئی چیزیں لکھی بھی مل جاتی ہیں۔ سندھ کی تاریخ میں ہمیں یہ چیزیں بھی نہیں ملتی، کہیں تاریخ لکھی بھی نہیں ملتی۔ سندھ کی تاریخ اگر نہیں ملتی تو سندھ کی تاریخ کا جو ایک تفصیلی احوال جو دنیا جاننا چاہتی ہے وہ نہیں ملتا۔ اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ سندھ کی تاریخ سے بڑا تغافل برتا ان لوگوں نے، ان حکمرانوں نے کہ جو سندھ میں اسلام سے پہلے حکمرانی کرتے رہے، تو یہ بلا جواز بات نہیں ہوگی، یہ بات ان کے اوپر بالکل واضح طریقے سے سامنے نظر آتی ہے کہ سندھ کی تاریخ کی تدوین میں بہت بڑا تساہل ہوا ہے۔ اب جو تاریخ سندھ کی مرتب ہوئی، وہ تاریخ مرتب کرنے کا صحرا پر مسلمانوں کے حوالے ہوا۔
مسلمان چونکہ حدیث کے فن کی تدوین سے بھی مانوس تھے، وحی کی بھی تدوین کر رہے تھے، اور تدوین تاریخ کے جو اصول ہوتے ہیں اس سے کئی گنا سخت اصول مسلمانوں نے اپنائے کہ تاریخ کی تدوین تو عام طور پہ روایتوں کو سن کر آگے بڑھا دی جاتی ہے، لیکن خود راویوں کے اوپر تحقیق کرنا کہ راوی کا خود اپنا اخلاق کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا قول و فعل کیسا تھا، اس کے اوپر اسلام نے بڑا غور کیا، بڑا زور دیا، بڑی احتیاط برتی۔ تو اسلامی تاریخ اگر سندھ کی تاریخ دیتی ہے تو یقیناً اسلامی تاریخ سندھ کی جو تاریخ دے رہی ہے وہ ایک مستند تاریخ ہوگی۔ اب یہ ہوا کہ سندھ کی تاریخ میں جو سب سے پہلی کتاب ہمیں ملتی ہے وہ کتاب ملتی ہے ہمیں چچ نامہ۔ چچ نامہ اصل میں عربی کا ایک مسودہ ہے جو بعد میں فارسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ لکھا یہ ابتدائی دور کے اندر ہوا، ابتدائی دور سے میری مراد ہے کہ اسلام جب سندھ کے اندر داخل ہوا۔ یہ بات بھی ایک حقیقت کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ سندھ کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے تو یہ جو برہمن دور ہے سندھ کے اندر، اس برہمن دور کا آغاز بھی اسلام کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے۔ تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اسی سال سندھ کے اندر چچ کی حکمرانی قائم ہوتی ہے۔ تو چچ نے جو سندھ کے اندر حکمرانی کی اور جس سے آ کر پھر اسلامی حکومت کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا مقابلہ پھر چچ ہی کے اولاد رجا داہر سے ہوتا ہے، تو اس دور کے اندر جو یہ مقابلہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے اس پورے چچ کے دور کے واقعات کو رقم کیا ہے، اور ان واقعات کو جو رقم کیا گیا ہے وہ رقم کرنے کی تاریخ عربی میں مرتب کی گئی۔ لیکن پھر میں بات وہی کروں گا کہ سندھ کی تاریخ کی تدوین کے اندر جو تساہل ابتدائی دور کے اندر برتا گیا وہی دور اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ جو اصل مسودہ جو چچ نامہ کتاب آج ہمارے سامنے سندھ کی سب سے قدیم اور اوائلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے، اس سے قبل کوئی کتاب سندھ کی تاریخ کی تدوین کے حوالے سے ہمیں کتابوں کی صورت میں نظر نہیں آتی۔ یہ واحد کتاب ہے اور پہلی کتاب ہے جو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر تحفۃ القرام بھی آتی ہے، جنت السندھ بھی آتی ہے، اور بہت سی کتابیں پھر اس کے بعد دیگر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو پہلی کتاب نظر آئی وہ ہمیں یہ کتاب نظر آتی جس کا نام چچ نامہ سندھ کے اندر آج مشہور ہے۔ اب چچ نامہ جو کتاب ہے یہ فارسی میں ترجمہ کی ہوئی ہے کتاب ہے جو عربی کی کتاب تھی اصل میں۔ تو اصل عربی کتاب کیا تھی، وہ اصل عربی ماخذ کیا تھا، اس کا لکھنے والا کون تھا، اس کا نام کیا تھا، یہ بھی آج سندھ کی تاریخ کے باب کے حوالے سے ایک اہم باب ہے، ایک راز ہے جو آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اصل تاریخ نایاب، تاریخ کے اوپر جو اوائلی کتاب ہے پہلی کتاب اس کا نام نہیں معلوم، اس کا رائٹر کون ہے وہ نہیں معلوم۔ ہاں، علی کوفی نام سے ایک صاحب ہے جو کوفہ سے ہجرت کر کے سندھ آتے ہیں، اور انہیں اروڑ کے قریب وہ اگر آتے ہیں تو یہاں پر ایک قاضی فیملی ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے پاس انہیں یہ عربی مسودہ نظر آتا ہے۔ یہ کوئی 250-300 سال بعد کی کہانی ہے، محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کی اس کے بعد کی کہانی ہے۔ اب عربی کی جگہ فارسی کا دور شروع ہو گیا ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو انہوں نے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ لیکن مترجم چونکہ ترجمے کے ان اصولوں سے اتنا واقف نہیں تھا تو اس نے تاریخ کی تدوین میں سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کر دی ہے کہ اس نے نہ رائٹر کا نام لکھا ہے نہ اصل کتاب کا نام لکھا ہے، وہ ترجمہ کرتا چلا گیا ہے، اور ترجمے کے اندر اس نے اصل مسودے کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی ہیں۔ دور حاضر کے اندر ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان محقق کو دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ ایک مستند محقق کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ رائٹ کے لوگ بھی اور لیفٹ کے لوگ بھی، وہ جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ جو اسلام بیزار لوگ ہیں، وہ دونوں طرح کے لوگ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کو سندھ کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے محقق کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے چچ نامے کے اوپر تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کل 37 روایتیں ہیں جو تاریخی طور پہ اس چچ نامے کے اندر آج موجود نظر آتی ہیں۔ ان میں سے 24 روایتیں وہ ہیں جو عربی کے ایک بہت بڑے مورخ مدائنی کی ہیں، 24 روایتیں۔ 13 روایتیں وہ ہیں کہ جو سندھ کے مقامی لوگوں سے لی گئی ہیں، یا پھر قصہ کہانیوں کے طور پہ سندھ کے اندر عام رواج کے طور پہ لوگوں کو سنائی جا رہی تھی، بتائی جا رہی تھی، یا یہاں پر وہ برہمن لوگ کہ جو اسلام سے پہلے حکمران تھے ان لوگوں سے سنی
اور اس نے علی کوفی نے وہ رقم کر دی۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر برہمن لوگ حکمران تھے اور برہمن روایتوں پہ سینہ بہ سینہ جو چیزیں ان کے برہمن خاندانوں کے اندر منتقل ہوتی ہوئی آ رہی تھی ان کو سن کر کتاب کا حصہ بنا دیا گیا، تو وہ جو بعد کی روایتیں جو سینہ بہ سینہ چلتی آئیں ان کے اندر تو کئی طرح کے مغالطے بھی ہو گئے، اضافے بھی ہو گئے، وہ مسترد نہیں رہی۔ اسی طرح جو ان 24 روایتوں کے علاوہ جو روایتیں ہیں ان کی تحقیق بھی صحیح طریقے سے موجود نہیں کہ وہ مقامی روایتیں تو ضرور ہیں لیکن کس کی کہی ہوئی ہیں۔ تو یہ 37 روایتوں پر مشتمل یہ چچ نامہ، جس میں اصل کتاب کا نام بھی نہیں ہے، اصل رائٹر کا نام بھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ فتح نامہ کے نام سے ایک مجموعہ جو مدائنی کا موجود ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، اس کی 24 روایتیں اس چچ نامہ کے اندر نظر آتی ہیں، لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ مدائنی کی اصل کتاب ہوگی جو فتح نامہ کے نام سے ہوگی۔ اب چچ نامہ کا نام جو سندھ ادبی بورڈ نے چھاپا ہے اس کا نام انہوں نے فتح نامہ عرف چچ نامہ رکھ دیا ہے، اور یہ بڑا گمان ہے، غالب گمان اس بات کا ہے کہ وہی کتاب آج چچ نامہ کے نام سے موجود ہے۔ لیکن پھر ذہن میں رہے بات یہ کہ اس کے اندر 37 روایتیں، 24 تو اصل ہیں، لیکن اصل کو بھی ترجمہ کر کے جب علی کوفی نے سندھ کی تاریخ ترتیب دی ہے چچ نامہ کے نام سے، تو یہاں پر جو مغالطے ہوئے، جو بات میں اضافہ ہوا، زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، عشقیہ داستانوں کے طرز پر افسانوں کو شامل کر دیا گیا، تو وہ اس کتاب کے اندر جا بجا نظر آئیں گی چیزیں۔ تو یہ کتاب اس طرح سندھ کی تاریخ کی کتاب بن گئی جو چچ نامہ کے طور پہ ہمارے سامنے آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کی تاریخ کا یہ پس منظر پیش جب کیا گیا تو سندھ کی تاریخ کو یوں پیش کرنے کی ضرورت آج کے اس دور میں کیوں آتی ہے؟ آج کے اس دور میں اس تاریخ کو پیش کرنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ سندھ کا جو آج کا مورخ ہے، جو زیادہ تر لیفٹ کے کمیونزم سے متاثر ہے اور ان میں سے اکثر ایتھیسٹ لوگوں کی ہے، جو اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں، ان لوگوں نے سندھ کے اندر وہ تاریخی حوالوں سے ہٹ کر تاریخ سندھ کو ایک ایسے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سندھ پر اسلام کا جو حملہ تھا، مسلمانوں کا جو حملہ تھا، یہ ایک غاصبانہ حملہ تھا، اور مسلمانوں نے غاصب کے طور پر سندھ پر آ کر یہاں کی اصل سندھ کی جو حکمرانی تھی وہ سندھ کے حکمرانوں سے چھین کر یہاں سندھ کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے وہ مفروضوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے۔ آج جہاں بھی سندھ کے حوالے سے مقدمہ پیش ہوتا ہے اور جب کوئی بھی بات سندھ میں اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ سندھ کی تاریخ میں یہ، میں آپ کے سامنے سندھ کی تاریخ کے حوالے سے چند حقائق بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا تھا کہ آج سندھ میں سندھ کی تاریخ کے حوالے سے یا آج سندھ میں اسلام کی لشکر کشی کے حوالے سے جتنے بھی مفروضے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صرف مفروضے ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ خود متصادم ہے وہ سندھ کا جو واحد مسودہ ہے کہ تاریخ کا، جس کو چچ نامہ کہا جاتا ہے، اس کے بھی خلاف جاری بات ہے سارے کے سارے۔ اب یہاں پر سندھ کا معاملہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جب سندھ کے اندر اسلام داخل ہوا ہے تو پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ سندھ میں جو اسلام آیا یا غاصبانہ طریقے سے آیا، اس لیے کہ سندھ کے لوگ تو پہلے ہی صحیح اسلام سے مانوس ہو چکے تھے۔ تاریخ اسلامی اس بات کو مانتی ہے کہ سندھ کے اندر اسلام کے لیے ایک سرسبز میدان موجود تھا، قبولیت کا ماحول موجود تھا، اور سندھ سے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جو یہاں سے تحفے تحائف لے کر آیا تھا، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کی جو ٹوپی تھی اس ٹوپی کو بھی پسند فرمایا، اور سندھ کے لوگوں کو دیکھ کر مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس علاقے سے، کیونکہ سندھ اور ہند یہ دو بڑے علاقے تھے جو بنیادی طور پہ آج بر صغیر کہلاتے ہیں، ایک ہی علاقہ کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سندھ کی تاریخ کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سندھ کا وفد آیا ہے، اور پھر یہاں سندھ کے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنے کچھ نمائندے ہمارے پاس بھیجیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم و تربیت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صحابہ بھیجے ہیں، اور یہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، حقیقت کے طور پر موجود ہے کہ اس وقت جو سندھ تھی، سرحدیں تھیں، پنجگور کا علاقہ وہ سندھ کا ایک علاقہ تھا، اور پنجگور 5 قبریں یہ انہیں صحابہ کی قبریں ہیں اور علاقے کا نام پڑ گیا جنہوں نے سندھ کے اندر آ کر اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا۔ لیکن سندھ میں ہی صرف اسلام نہیں آیا تھا، سندھ سے ملحقہ سراندیپ کا علاقہ ہے جس کو سری لنکا بھی کہا جاتا ہے، جو بحری حوالے سے ملا ہوا تھا، بحری سرحدیں ملی ہوئی تھیں، وہاں پر بھی مسلمان تاجر گئے تھے۔ سلیمان تاجر کا نام تاریخ میں بار بار لیا گیا ہے کہ بہت بڑے تاجر تھے، اور صرف تاجر نہیں تھے، انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے،
اور ان کے تاریخی حوالے بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح سندھ کا جو اسلام کا جو تاجر تھا، وہ تاجر بھی تھا، وہ مورخ بھی تھا، وہ مبلغ بھی تھا۔ وہ جہاں جا رہا تھا وہ تاریخ بھی لکھتا جا رہا تھا، وہ جہاں جا رہا تھا اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک بنیادی فرق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے تاجر سندھ میں بھی آئے، اسلام کے مبلغ سندھ میں بھی آئے، اسلام کے تاجر اور اسلام کے مبلغ سراندیب بھی گئے، لیکن سراندیب اسلامی سلطنت کا حصہ نہیں بن سکا۔ ایک ذرا حقیقت کو اور بھی غور کیجئے کہ سندھ کی سرزمین پہ موجود حکمرانوں نے اسلام سے پرخاش رکھا، اسلام سے رقابت رکھی، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ان کا دور گزرا، مسلمانوں کے ساتھ ان کی چپقلشیں رہیں اور سرحدی چھیڑ چھاڑ رہی۔ تاریخ میں 14 حملے بتائے جاتے ہیں جو اسلامی سلطنت کے درمیان اور اسلامی سلطنت کے ساتھ ساتھ سندھ کی اس دور میں چچ کے خاندان کی، برہمن خاندان کی حکومت کے درمیان رہے۔ 14 حملے، اور بعض جگہ 18 حملے بھی آتے ہیں، اور ان حملوں کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہو جاتا ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے اندر بھی اسلامی سلطنت کے اور ان برہمن سلطنت کی سرحدوں کے درمیان یہ حملے جاری رہے۔ یہاں پر رقابت تھی، یہاں پر چپقلشیں تھیں، یہاں پر مختلف حوالوں سے حملے چل رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں سراندیب والے بچھے ہوئے تھے اسلامی معاملات کے لیے، وہاں کا حکمران تحفے تحائف بھیج رہا ہے، سرزمین پر خوش آمدید کہہ رہا ہے، اسلام کی وہاں تبلیغ بھی چل رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہاں سلطنت قائم نہیں ہو سکی۔ سندھ میں راجہ داہر سے جب محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوتا ہے تو سندھ میں اسلامی سلطنت قائم ہو جاتی ہے۔ اسلامی سلطنت کے قائم ہونے کے ثمرات اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے راستوں کا کھلا ہوا مل جانا، سراندیب میں راستہ ملا، لیکن اسلام آج تک وہاں پر غالب نہیں آ سکا۔ لیکن محمد بن قاسم نے سندھ فتح کی تو سندھ محمد بن قاسم کے سن 92 ہجری 10 رمضان المبارک سے لے کر آج کے اس مبارک دن تک اس سندھ کی سرزمین کا مذہب اسلام بنا ہوا ہے۔ اب فرق واضح ہے کہ جہاں اسلام غالب آ جاتا ہے، جہاں پر برسر اقتدار قوت سے مقابلہ کر کے اور جہاد کر کے اور جنگ کر کے اسلام غلبہ حاصل کرتا ہے، تو وہ سرزمین کس طرح اسلام کی سرزمین بن جایا کرتی ہے۔ لیکن وہاں جہاں اسلام دعوتی طور پر گیا، غالب قوت کے طور پر نہیں گیا، حکمران بن کر نہیں گیا، تو وہاں یہ روایتوں کے حد تک، وہاں اسلام سینہ بہ سینہ پہنچنے کی حد تک تو اسلامی حکومت، اسلام کی دعوت جاتی ہے، اسلام غلبہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہم دعوتی مشن کو ایک جہادی مشن کے برابر نہیں قرار دے سکتے۔ وہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا سراندیب میں، لیکن آج وہاں بہت قلیل تعداد کے اندر ہمیں وہاں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک واضح اکثریت 95% سندھ کا رہنے والا مسلمان ہے۔ یہ تب ممکن ہوا جب اسلام کی تعلیمات کو براہ راست سندھ کے لوگوں نے دیکھا۔ باقی باتیں تو میں آگے کرنا چاہوں گا، لیکن اس اسلام کی تبلیغ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جو بعد کے دور میں آئے، یعنی کہ یہ ولید کے دور میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ اسلام کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کا 2.5 سالہ دور آتا ہے، سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جس طرح کی 2.5 سالہ دور حکومت کے اندر اس اسلامی سلطنت کے اندر اسلامی اصولوں کو دوبارہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر آگے بڑھایا، اس کے بڑے اثرات خود سندھ پر بھی آئے۔ ان کے واقعات کے اندر ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حشام نے ایک دور کے اندر عبد الملک نے کسی شخص کو زمین کا کوئی رقبہ دے رکھا تھا جو کہ ذمی کی زمین تھی۔ آپ نے کہا یہ رقبہ اس کو زمین واپس کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ کے اس حکومت کے جو سلسلہ ہے، اس کے بڑے حکمران عبد الملک نے یہ زمین دی تھی، اس نے مجھے قول دیا تھا، اس نے مجھے رائٹنگ دی تھی۔ تو کہا کہ کوئی قول اور کوئی رائٹنگ قرآن کی رائٹنگ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اسلام مسلمان کو حق دیتا ہے اپنی سلطنت کے اندر، اسی طرح ذمی کو بھی حق دیتا ہے، زمینیں لے کر واپس کی۔ تو ان کے دور میں جب اسلامی سلطنت کی یہ جو میانہ روی تھی یا لوگوں سے حسن سلوک تھا، جب یہ سندھ کے لوگوں تک پہنچا تو سندھ کا جو مسلمان ہوا ہے، ہندو جو مسلمان ہوا ہے، برہمن جو مسلمان ہوا ہے، یا یہاں کا رہنے والا بدھ جو مسلمان ہوا ہے، اس کی ایک بہت بڑی تعداد اس دور کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور حکمران، یعنی کہ ایک تو محمد بن قاسم خود حکمران کے طور پر ایک بڑا مبلغ بن کر آیا، اس کے بعد ایک اور حکمران جس کا نام جنید ہے، اور اس کی حکمرانی سن 111 ہجری تک سندھ کے اندر رہی ہے، 95 سے لے کر 111 ہجری تک رہی ہے۔ سندھ کے اندر بڑا جرنیل آیا ہے،
آج تاریخ کی کتابوں میں جنید کا ہمیں ذکر نہیں مل رہا ہوتا. ہم مسلمان محمد بن قاسم کا بار بار ذکر کر رہے ہوتے، کرنا بھی چاہیے، بڑا رول تو اسی کا کہ سندھ اس کے ذریعے سے اسلام کا خطہ بنا. لیکن اس کی حکومت کے بعد پھر ایک کمزور حکومتیں آئیں جب اس کو واپس بلا لیا گیا. پھر دوبارہ یہاں پر انارکی پیدا ہوئی، چھوٹے چھوٹے راجا دوبارہ اپنے اپنے علاقوں پر قابض ہوتے رہے. پھر دوبارہ سندھ کو مکمل طور پہ فتح کرنا، اور وہ جو رہا ہوا ایجنڈا تھا محمد بن قاسم کا ملتان سے آگے کشمیر تک جانے کا، اس کو مکمل کیا جا کے جنید نے. لیکن جنید کی فطرت میں بھی مبلغانہ فطرت بڑی حد تک موجود تھی، اس نے بڑا کردار ادا کیا سندھ کی تاریخ کے اندر. تو یوں سندھ کے اندر اسلام کی تبلیغ کا معاملہ بڑھا. اب سوال جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیگر علاقوں کے مقابلے میں جہاں مسلمان گئے، سندھ کے لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر اسلام قبول کیسے کیا اور کیوں کیا. اس کے جب اسباب کا ہم جائزہ لینا چاہیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ تاریخ کی طرف پلٹ کر جانا پڑے گا. سندھ کے جو ادوار ہیں، حکومتوں کے ادوار ہیں، الحمدللہ سن 92 ہجری سے لے کر 1444 ہجری تک سندھ الحمدللہ اسلامی سلطنت کا ایک بڑا مضبوط گڑھ اور مرکز ہے. اس سے پہلے یہاں پر برہمن حکومت رہی اور اس کا دور تقریباً 80 سال کے قریب رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی کہ مکے کے 12 سال ہم لوگ نکال رہے ہیں، تو 12 سال کے علاوہ 92 میں سے 12 نکالیں گے تو 80 سال بچتے ہیں. یہ برہمن دور حکومت رہا. چچ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال تقریباً اسی سال سندھ پر قبضہ کیا. تو یہ 80 سال سندھ برہمن دور حکومت کے تحت رہا ہے. اس سے پہلے جو رائد خاندان تھا 135 سال اس کی حکمرانی رہی، 5 بادشاہوں نے حکمرانی کی. یہ سارے کے سارے حکمران بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، اور اس سے قبل جتنے حکمران تھے وہی بدھ مذہب کے ماننے والے تھے. خود موہنجو داڑو کی تہذیب کے آثار اور وہاں کے کونوں مکان کو اگر کھیڑ کر دیکھا گیا ہے، کھول کر دیکھا گیا ہے، تو وہ سارے آثار بدھ مذہب کے ماننے والوں کے نظر آتے ہیں. یعنی کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سندھ صدیوں سے لے کر بلکہ ہزاروں سالوں سے بدھ مذہب کے ماننے والوں کی سرزمین تھی. سندھ کے لوگ بدھ مذہب کے ماننے والے تھے. ان سے حکمرانی آ کر چھینی ایک کشمیری نسل چچ نے، اور وہ خود برہمن تھا. اس نے آ کر جب یہاں حکمرانی چھینی تو برہمن مذہب کے حکمرانی اور تسلط کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا اس کے لیے کہ وہ یہاں پر برہمن مذہب کو فروغ دے. اس نے پورے ہندوستان میں یہ کہلوا بھیجا کہ مجھے یہ جو برہمن بنیادی طور پہ ایک طبقہ ہے جو ہندو مذہب کے اندر ہے، اور یہ مذہبی پیشوائی کا طبقہ کہلاتا ہے. مذہبی پیشوا طبقہ کہلاتا ہے. مذہبی پیشوا طبقہ طبقات کے اندر سب سے بالا تر طبقہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کھشتری آتے ہیں کہ جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں. ان کے پاس حکمرانی ہوتی ہے، جرنیل یہ ہوتے ہیں، وزیر یہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم یہ ہوتے ہیں، سپر سالار یہ ہوتے ہیں. آخری طبقہ ان کے پاس شودر کہلاتا ہے. وہ جو غیر نسل کے لحاظ سے ان کے پاس غیر ہوتا ہے کہ جن پہ آ کر یہ لوگ قبضہ کرتے ہیں، جن پر آ کر یہ حکمرانی کرتے ہیں، وہ ان کے یہاں شودر کہلاتے ہیں. تو ان لوگوں نے جب سندھ کے اوپر حکمرانی کی تو انہوں نے پورے ہندوستان میں کہا کہ برہمن لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ ہندو مذہب کی تعلیم اور ترغیب کا کام ہندوستان میں آ کر کر سکیں. روایت میں آتا ہے کہ 25,000 کے قریب، کہیں آتا ہے 35,000 کے قریب برہمن دنیا بھر سے یعنی کہ ہندوستان پورے سے اٹھ کر اس سندھ کے اندر آتے ہیں تاکہ یہاں پر موجود بدھ لوگوں کو وہ تبلیغ کے ذریعے سے بھی اور خود چچ کی جو حکمرانی تھی اس حکمرانی کے ذریعے سے بھی سندھ کے لوگوں کو جبرن ہندو بنائے. اب یہاں سندھ کے اندر اس کے نتیجے کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور سندھ کی 2 بڑی ذاتیں ہیں جنہوں نے شدید ریئیکشن دیا ہے چچ کی حکمرانی کے خلاف. ایک جت جو بعد میں جاٹ کہلاتے ہیں، اور دوسرے تھے لوہانا. یہ بڑی کمیونٹی تھی سندھ کی. لوہانا بنیادی طور پر بدھ مذہب کے، آج تک لوہانا سندھ کے اندر موجود ہے. یہ بنیادی طور پر بدھ مذہب کے ماننے والے تھے. ان لوگوں نے، بدھ مذہب کے ماننے والے لوگوں نے ریئیکشن دیا، بغاوتیں کی، بار بار انہوں نے چچ کے خلاف انتشار کیا اور یلغاریں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ چچ کا رد عمل ان بدھ مذہب کے ماننے والوں کے خلاف شدید ہو گیا، اور اس نے ان جاٹوں کے لیے، ان لوہانوں کے لیے، اور 1-2 ذاتیں اور بھی ہیں، ان کے خلاف سخت اقدامات تجویز کر دیے. اس کے پورے دور حکومت کے اندر 40 سال چچ نے حکمرانی کی. 7 سال اس کا بھائی چندر، اور اس کے بعد کوئی 33 سال کا عرصہ ہے کہ جو راجہ داہر نے حکمرانی کی. جاٹوں کے لیے اور لوہانوں کے لیے یہ بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، اور اس کے علاوہ جو شودروں کے لیے تو ویسے ہی ہندو مذہب کے اندر جو روایت موجود ہیں. آج بھی ہندوستان میں دلتوں کی کہانی ہم لوگ پڑھ لیں کہ برہمن حکومتیں کس طرح دلتوں کو ایک نیچ ذات سمجھ کر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات درپیش رکھتے ہیں. یعنی کہ اب باقی سارا سندھ بن کے شودر،
کیونکہ وہ ہندو مذہب کی ان 4 ذاتوں میں آخری درجے پر آتا ہے۔ تو جو یہ خود ہندو تھے، جو کہ خود بدھ مذہب کے ماننے والے یہ لوگ تھے، لوہڑا اور جات، ان کو جتوں کو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نہ ریشمی کپڑا پہن سکتے ہیں، نہ آپ گھوڑے پہ سنج سندھی میں کہتے ہیں، وہ جو کوئی چیز اس کے اوپر رکھ کے سواری کی جاتی ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، کہ آپ یہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلو گے تو کتا ساتھ لے کر نکلو گے، سر پہ ٹوپی نہیں پہنو گے، پاؤں میں چپل نہیں پہنو گے، اور آپ یہ برہمن حکومت ہے اس کے لیے آپ نے جاسوسی کا کام بھی کرنا ہے، اور جب یہ کبھی کسی جنگ کے میدان میں اترے آپ نے ان کی جنگ میں مدد بھی کرنی ہے۔ اس طرح کے سخت اصول سندھ کی ان ذاتوں کے لیے چچ نے تجویز کر دیے، قائم کر دیے، نافذ کر دیے۔ تو سندھ کے اندر ایک بیزارگی تھی ان کے لیے۔ پھر یہ ہوا کہ جب بدھ مذہب کی حکمرانی ختم ہو رہی تھی، چچ اپنی حکمرانی قائم کر رہا تھا، تو اس نے جب اروڑ پر قبضہ کر لیا، رائے سہاسی کی حکومت کا خاتمہ کر لیا، تو باقی پورے سندھ میں جب یہ حکمرانی قائم کرنے کے لیے نکلا ہے تو اس نے بڑی سختی کے ساتھ اب سندھ کی جو اصل حکمرانی تھی، سندھ کے جو اصل باسی تھے، جو بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، ان کے پر لشکر کشی کر کے، خون ریزی کر کے، سندھی میں کہتے ہیں کوس کرنا، یعنی کہ تلوار کے سامنے جو آیا اس کی گردن اڑا دو۔ یہ بڑے بڑے لشکر جو سندھ کے اندر اٹھے اس کی حکمرانی ختم کرنے کے لیے، اپنے اپنے شہروں پر جہاں جہاں حکمرانی لوگوں نے قائم کی، پوری سندھ کے اوپر اس نے لشکر کشی کی، اور پورے سندھ کے اندر اس نے اس لشکر کشی کے نتیجے کے اندر اپنی حکمرانی کو منوایا۔ اس کو حکمرانی کیسے حاصل ہوئی؟ سندھ کے اندر یہ اصل سندھ کا باشندہ بھی نہیں تھا چچ، یہ تو بیرونی تھا۔ جس طرح آج کا قوم پرست یہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم دھاریو غیر سندھ کا اصل باشندہ نہیں تھا، تو بھائی چچ پھر کون تھا؟ وہ بھی دھاریو تھا، وہ بھی غیر تھا، کشمیری نسل تھا۔ چچ نامہ کو اٹھا لیں، تحفۃ الکرام کو اٹھا لیں، یا سندھ کی تاریخ سے متعلق آج کی تاریخ لکھنے والا بھی کوئی تاریخ لکھتا ہے، آپ اعجاز اللہ قدوسی صاحب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سبط حسن کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر مبارک علی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا آپ لیمبرک کی تاریخ کو اٹھا کے، انگریز نے جو تاریخ لکھی ہے لیمبرک کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ منشی ٹوپن داس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہندو مورخوں کو اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے بعد میں، آپ کو وہ تمام تاریخ دان یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ بنیادی طور پر کشمیری نسل برہمن تھا اور سندھ میں بدھ مذہب کی حکمرانی تھی۔ تو اس کو حکمرانی کیسے مل گئی؟ اس کی حکمرانی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی خون ریزی ہے، اور خون ریزی نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ اس نے یہ بنیادی طور پر راہب لوگ تھے، اس کا والد ایک راہب تھا اور اس کا بھائی چندر بھی ایک راہب تھا۔ وہ اروڑ کے باہر کسی ایک گاؤں کے اندر، کسی مندر کے اندر عبادت گزاری کے اندر سے یہ آ گیا تھا، اور آ کر اس نے رائے سہاس کا جو ایک خاص وزیر تھا، جس کے سامنے کے دودھ ممالک کے آتے تھے ان کو پڑھنا، مشورہ دینا، اس کے پاس یہ آیا، اور اس کی شباہت اچھی تھی، خوبصورت تھا، نوجوان تھا، زیرک تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن عیار تھا، چالاک تھا لومڑ کی طرح۔ اس نے وہاں اثر پیدا کر لیا، اس نے اس کو اپنا نائب بنا لیا۔ ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہوا، وزیر رائے سہاسی کے دربار میں خط آیا، فوری طور پر اس کو پڑھنا تھا، بلوا بھیجا تو پتہ چلا کہ وزیر تو بیمار پڑا ہوا ہے، کہا کہ اس کا کوئی نمائندہ بھیج دو۔ یوں چچ کو وہاں دربار میں جانے کا موقع مل گیا، اور وہاں اس کی ملاقات راجہ رائے سہاسی کی بیوی سوہن دیوی سے ہوتی ہے۔ اس کو سوہن دیوی کہیں لکھا گیا ہے، اور کہیں اس کا نام کسی اور اضافے کمی بیشی کے ساتھ آتا ہے، اس سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ خاتون جو ہے وہ رائے سہاسی کے اوپر بڑی، یہ رانی تھی، رائے سہاسی کے اوپر بڑی حاوی تھی، اولاد تھی نہیں، اور بعید القیاس نہیں ہے کہ راجہ رائے سہاسی عمر کا بڑا تھا اور یہ اس سے عمر میں بہت کم بھی تھی، یعنی کہ چونکہ بعد میں اس کے بطن سے چچ کی اولاد ہوئی ہے، راجہ دائر اس کا بیٹا ہے، اور اس کا دوسرا بھائی وہ بھی اس کا بیٹا ہے، اور پھر یہ ان کی ایک بہن بھی ہے۔ معاشقہ چلتا ہے، اس معاشقے کے اندر کتابوں نے تو بڑا لکھا ہے، جب اس کے آگ پہ چھینٹے پڑتے ہیں، یعنی کہ دبے دبے الفاظ میں بھی اگر مورخوں نے لکھا ہے کہ یوں کا ہے، یعنی کہ ایک کی بیوی ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہے، اور پھر یہ دونوں بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں کہ راجہ رائے سہاسی کے بعد حکمرانی تو راجہ رائے سہاسی کے بھائیوں کو، یا اولاد، بیٹا تو تھا نہیں، بھائیوں کو یا عزیز و قارب میں سے کسی کو مل سکتی ہے، تو کیوں نہ اس حکمرانی کو ہم لوگ حاصل کر لیں۔ تو یوں یہ دونوں مل کر، یعنی کہ سوہن دیوی اور چچ مل کر ایک سازش مرتب کرتے ہیں۔ زہر تیار کیا جاتا ہے، راجہ رائے سہاسی کو زہر ایسا دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مرتا ہے، اور پھر اس کے بعد محل کے اندر ایک کنواں کھدوایا جاتا ہے، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے مملکت کے اندر مختلف راجاؤں کو، جو کہ قریبی راجا تھے، مستقبل میں حکمرانی کے امیدوار بھی تھے،
کہ آپ آئیں، راجہ نے آپ کو بلایا ہے۔ جب وہ راجہ کے بلاوے پر محل میں آتے ہیں تو اس کو بند کمرے میں لے جا کے مار کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یوں ایک ایک کر کے راجہ رائے ساسی کی نسل کو ختم کر دیا ان لوگوں نے، اور پھر جب کوئی پیچھے باقی نہیں بچتا تو آخر میں راجہ رائے ساسی کو ختم کر کے رانی نے خود اپنے لیے بادشاہت حاصل کی، اور اس کے بعد جب خود بادشاہت کے تخت پر بیٹھی تو اپنی بادشاہت چچ کے حوالے کر دی۔ چچ، اب اس کا کردار آپ دیکھ لیں کیا ہے، رانی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، پھر یہ کس طرح غاصبانہ طریقے سے ایک بدھ مذہب کی حکومت کو ختم کر کے ایک برہمن حکومت کو سندھ کے اندر قائم کرتا ہے۔ تو بنیادی بات جو یہاں سے نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ سندھ اس طرح کے غاصبانہ رویے سے اور طریقے سے حاصل کی گئی حکومت کا کبھی بھی ہمدرد نہیں رہا، غم گسار نہیں رہا۔ جب محمد بن قاسم لشکر کشی کرتا ہے تو یہاں کا سندھی جو بنیادی طور پہ بدھ مذہب کا ماننے والا تھا، بدھ مذہب کی حکمرانی 5000 سالہ تاریخ تو موئنجو کی تاریخ سے ثابت کر رہی ہے، صرف 80 سالہ دور ان برہمنوں کا نکال دیا جائے۔ اتنی بڑی تعداد سندھ کے اندر، یوں سمجھ لیں کہ 90% آبادی ہے، 95% آبادی سندھ کی اگر بدھ مذہب کی ماننے والی تھی تو یہ برہمن نظام حکومت کو کس طرح تسلیم کر سکتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ جب محمد بن قاسم دیبل کے اوپر محاصرہ کرتا ہے تو دیبل کے مندر سے، قلعے کے اندر سے لوگ نکل کر آ کر محمد بن قاسم کو بتاتے ہیں کہ یہ جھنڈا اگر گرا دو گے تو عقیدہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے اوتاروں نے، ہمارے دیوتاؤں نے سنبھال رکھا ہے، یہ نفسیاتی طور پہ شکست تسلیم کر لیں گے۔ اور اس طرح کے لوگوں نے اندر سے آ کر کہانیاں سنائی۔ پھر یہ جب محمد بن قاسم نیرون کوٹ پہنچتا ہے تو نیرون کوٹ پر اتفاق سے اس دور کے اندر بدھ مذہب کا ایک حامی حکمران بیٹھا ہوا تھا، وہ آ جاتا ہے باہر آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ سے جنگ بھی نہیں کرتے، ہم سے معاہدہ کرو، اور معاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ بدھ مذہب کے ماننے والے، محبت رکھنے والے اسلام کو برہمن عقیدہ اور مذہب سے بڑھ کر مقدس سمجھ رہے تھے اور بہتر سمجھ رہے تھے۔ پھر تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب محمد بن قاسم آگے بڑھتا ہے، سیوستان کی طرف چلا جاتا ہے، تو ابھی کچھ اس سے 30 کوہ کہتے ہیں سندھ کے اندر، آگے چلتا ہے، سیون کے قریب پہنچتا ہے تو یہاں نیرون کوٹ اور دیبل سے جو ساتھ آئے تھے بدھ مذہب سے محبت کرنے والے لوگ، وہ سیوستان چلے جاتے ہیں، اور وہاں ایک برہمن راجہ حکمران ہوتا ہے، وہ جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم لڑ نہیں پاؤ گے، دیکھو 2 علاقے پہلے ہی قبضے میں جا چکے ہیں، تم چھوڑو اس کو۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، وہ قلعے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اسلامی فوج آ کے محاصرہ کر لیتی ہے، اور کچھ عرصے کے محاصرے کے بعد جب اس کو نظر آتا ہے برہمن راجہ کو کہ وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا تو رات کو قلعہ پھاند کے بھاگ جاتا ہے، اور قلعے کے اندر جو بدھ مذہب کی محبت رکھنے والے لوگ موجود تھے قلعے کے دروازے کھول کے محمد بن قاسم کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، آج بھی سیون کے علاقے میں آپ چلے جائیں آپ کو چنا کمیونٹی نظر آئے گی، ان کے بڑے بڑے گاؤں ہیں۔ مفتی عبدالحلیم چنا آج ایک بہت بڑے عالم دین وہاں موجود ہیں، جعفر بوبکائی صاحب وہ بات کے ہیں، لیکن بوبک ایک بہت بڑا علاقہ سندھ کا اسلام کا مرکز بنا، یہاں کے لوگوں نے اسلام کو خوش آمدید کہا۔ چنا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، ادھر جد قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، ادھر لوہانوں میں سے بہت بڑی اکثریت مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یوں پھر یہ سسم کا قلعہ آتا ہے، پھر یہ برہمان آباد آتا ہے، اور پھر اروڑ کے مقابلہ ہوتا ہے محمد بن قاسم کا۔ بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کا حسن سلوک دیکھا، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھا، جہاں جہاں مسلمانوں کی فتوحات ہوتی گئیں وہاں سے لوگ اٹھ کر جانے لگے اگلے علاقوں کے اندر، اور اگلے علاقوں کے لوگوں کو بتانے لگے کہ محمد بن قاسم اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ انسانیت کا نظریہ ہے۔ وہ بدھ مذہب جو اسلام برہمن کے مقابلے میں اسلام ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ ایک بہت ہی بدھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے خیر کا مذہب بن کر آ رہا ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ محمد بن قاسم تو اپنے ساتھ صرف 12000 کا لشکر لے کر آیا تھا، 6000 کا لشکر اس کو شام سے ملا تھا، اور باقی 6000 کی فوج اس کو بعد میں ملی تھی، جو مکران سے کہا جاتا ہی تھی۔ تو یہ جو 12000 کی فوج تھی، اب یہ 12000 کی فوج نکلی ہے، اور جب مقابلہ ہوا ہے تو راجہ طاہر کے پاس اس وقت بعض روایت میں 1 لاکھ فوج ہے اور بعض روایت میں 2 لاکھ فوج ہے۔ اب یہ فوج کس طرح راجہ طاہر کے ساتھ ہے، کس طرح ان کا دل راجہ طاہر کے ساتھ ہے، اگر اس بات کو دیکھا جائے تو معلوم ہی ہوگا کہ سندھ کے لوگ اگر یہاں پر موجود برہمن حکمرانوں سے نالاں تھی، ناراض تھی، نفرت کرتی تھی، تو ساتھ میں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ راجہ طاہر تو خصوصی طور پہ سندھ کے لوگوں کی نفرت کا حقدار بنا ہوا تھا، اور وہ اس لیے بنا ہوا تھا کہ اس کی فطرت میں عام حکمرانوں سے بڑھ کر عیاشی موجود تھی۔ اروڑ میں جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے سفید ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے تو اپنے ساتھ 2 کنیزیں جہاز کے پالکی میں بٹھا کے لاتا ہے، کنیزیں
ایک پان بنا بنا کے اس کو دے رہی ہے، وہ کھا رہا ہے، اور دوسرے کام یہ تھا کہ تیر اٹھا اٹھا کر اس کو دے، یعنی کہ راجہ صاحب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہیں کہیں میں نے کہا نا کہ وہ عشقیہ داستانوں کے طور پر بھی علی کوفی نے تاریخ کو رقم کرنے میں اس کو کہیں کہیں اس کا کردار جو برہمنوں سے سن کر، جو کہ روایتیں ان کے پاس موجود تھیں، علی کوفی نے کچھ کچھ روایتوں میں اس کو ہیرو بھی بنایا، لیکن اکثر جگہوں پر جو روایتیں آتی ہیں اس کے خلاف بھی چلی جاتی ہیں کہ معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عیاشی کا تو عالم یہ تھا، لیکن اس میں سندھ کے لوگوں کی جو اس سے نفرت تھی، اس کا نفرت کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ یہ وہ بدبخت حکمران ہے سندھ کا کہ جس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، بہن سے شادی کی تھی۔ اور یہ ایک نہیں، جتنی کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں ان تمام تر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تذکرہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ معصومی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ فتح البلدان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تکشنامہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، تحفۃ الکرام کو دیکھ لیں، جنت السندھ کو دیکھ لیں، جس بھی تاریخی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے یہ بات آپ کو ہر تاریخ دان لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، کوئی اس کو رد نہیں کرتا۔ آج یہ سندھ کے موجودہ دور میں جو آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والے ہیں، وہ جو کہلاتے خود کو مسلمان ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں ان برہمنوں سے ہیں، اور اس کی برہمنوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ تاریخ تو مسلمانوں نے لکھی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی وہ تاریخ لکھ ڈالی کہ جو ان کی اپنے من کی رضا کے مطابق سے تھی، اس لیے اس تاریخ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ لکھنے میں تاریخ دانوں نے جتنا مسلم مورخوں کی امانت داری اور دیانتداری اور احتیاط کو تسلیم کیا ہے، اتنا ہی شاید کسی اور کو تسلیم کیا گیا ہو۔ راویوں کی تاریخ کو بھی اٹھا کر لکھ دیا گیا، ان کے اوپر کتابیں اٹھا کر لکھ دی گئیں۔ تو یہ ایک حقیقت تھی کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، تو سندھ کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ پھر یہ برہمن تھا اور باپ سے بڑھ کر بدھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے سخت گیر ثابت ہو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ مورخوں نے لکھی ہے۔ سندھ کی تاریخ کے اس برہمن دور میں صرف ایک 7 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں چندر حکمران بنا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جب اس نے چچ کی حکمرانی کے 40 سالہ دور استبداد کو دیکھا سندھ کے لوگوں کے اوپر، تو اس کو سندھ کے لوگوں سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ ایک کتاب تو یہاں تک لکھتی ہے کہ چندر برہمن تھا حقیقت میں، لیکن اندر سے وہ بدھ مذہب کا مائل قائل اور حامل ہو چکا تھا، مان چکا تھا بدھ مذہب کو۔ وہ اس کے 7 سالہ دور کے اندر اس نے عبادت خانوں کو اس نے آباد کیا، دعوت اور تبلیغ کا کام اس نے کیا، اور اس نے بدھ مذہب کے ماننے والوں پر بڑی اس نے عنایتیں کی، نوازشیں کی۔ 7 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حکمرانی داہر کے پاس آتی ہے اور داہر سندھ کا حکمران بن جاتا ہے۔ اب تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 1444 سال گزر چکے ہیں، سندھ اسلام کا خطہ بن چکا ہے، اور سندھ کے اندر اسلام سے محبت آج تک نمایاں طور پہ نظر آتی ہے۔ 60 کے عشرے کے اندر ایک کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا سندھ کا سورما، سندھ جا سورما۔ اور سندھ جا سورما کے اندر سب سے پہلا سورما بلکہ شہید کا نام دیا گیا، بلکہ شہید اعظم کا نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ سندھ کا سب سے پہلا سورما راجہ داہر ہے، اور کہا گیا سندھ کا سورما ہے وہ، حالانکہ وہ سندھ کا تھا ہی نہیں، وہ کشمیر نسل اللہ، اس کا باپ خود کشمیری تھا، کشمیر سے اٹھ کر سندھ کے اندر آیا تھا، بیسک سندھی نہیں تھا وہ، اور وہ غاصب بھی تھا، اس کا باپ بھی غاصب تھا، اس کا چچا بھی غاصب تھا۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں سندھ کی اس تاریخ سے محبت ہے، ان روایتوں سے محبت ہے، اس مذہب سے محبت ہے جو اسلام سے پہلے تھا، یہ 5000 سال پرانی تہذیب کی بات کرتے ہیں، 5000 سال پہلے شرک و بت پرستی کی بات کرتے ہیں۔ بدھ مذہب میں اور ہندو مذہب میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ ذات پات کا نظام کا فرق ہے، ورنہ باقی عقائد تقریباً دونوں کے وہی ہیں، یعنی کہ شرک ادھر بھی ہے، شرک ادھر بھی ہے، بت پرستی ادھر بھی ہے، بت پرستی ادھر بھی ہے۔ لیکن یہ جو ایک ریئیکشن تھا، گوتم بدھ نے ریئیکشن کیا تھا، اور اس نے ہندو مذہب کے اندر بغاوت کی تھی، اور جو تعلیمات اس نے دی جن کی بنیاد پر بدھ مذہب بنا، وہ بدھ مذہب ان حوالوں سے بنا کہ سندھ کے اندر بھی لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ ذات پات کے نظام کا وہ مخالف تھا۔ تو اگر یہ آج کا اسلام بیزار طبقہ جو خود کو منسوب کرتا ہے اسلامی تاریخ سے پہلے سے، تو اسلام کی تاریخ سے پہلے تو 5000 سال کی تاریخ ہے، ہم تو 1400 سال کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب تم 5000 سال کو نہیں بھلا سکتے تو ہم 1400 سال پہلی بات کو کس طرح بھلا سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم برہمنہ بعد کو نہیں بھلا سکتے، یا تم بدھ مذہب کے اس مرکز
بدھ مذہب کے اس مرکز جس کو موہنجودڑو کہا جاتا ہے، اس کی اس ناچتی ہوئی مورتی کو نہیں بلا سکتے، یا اگر وہاں پر موجود ایک بیل کی کوئی تصویر تمہیں نظر آئی تو تم نے سندھی ادبی بورڈ کے علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر، سیمبل کے طور پر، انسگنیا کے طور پر بیل کی نشانی وہاں لگا دی کہ اپنی نسبت وہاں سے تم نے کر دی. اور آج بھی تم بڑے متشدد ہو کہ اس دور کے اندر مخدوم خاندان کے جو وہاں پر چیئرمین ہیں سندھی ادبی بورڈ کے، انہوں نے آ کے وہ نشانی ہٹائی ہے تو اس کے اوپر بڑا ریئیکشن ہے ان کو کہ وہ نشانی کیوں نہیں ہے. یعنی کہ اسلامی نشانی اگر کوئی آتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کی کوئی نشانی آتی ہے تو تم خوش ہوتے ہو، ان کی کوئی نشانی ہٹتی ہے تو تم بیزارگی کا اظہار کرتے ہو. تمہاری محبتیں اور تمہاری رقابتیں کس سے ہیں؟ ان کو اسلام سے بیزارگی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے شہید اعظم کا لقب دے دیا راجہ طاہر کو. کتاب کے اندر سندھ یا سرما اگر پڑھ لی جائے، ایک جگہ لکھا جاتا ہے، ایک جملہ آتا ہے کہ جو محمد بن قاسم سے محبت کرتے ہیں وہ خود کو بھلے یزیدی لشکر میں شمار کریں. آپ دیکھیں کہ یزید کا ضد امام حسین ہے، جس طرح محمد بن قاسم کا ضد راجہ طاہر ہے. اب یہ جملہ جو کتاب کے اندر لکھا گیا، ذرا غور کریں اس کے اوپر. جو محمد بن قاسم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے وہ خود کو یزیدی سمجھے. الٹیمیٹلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو راجہ طاہر سے خود کو نسبت دے گا وہ خود کو امام حسین یا حسینی لشکر کا یا حسین کا پروانہ سمجھے. یعنی کہ طاہر تو ہو گیا حسینی اور محمد بن قاسم کو ماننے والا ہو گیا یزیدی. یہ عجیب بات ان لوگوں نے کتاب کے اندر لکھ دی. اور ایک بہت بڑی جسارت جو ان لوگوں نے کی، جو کتاب سندھ یا سرما ہر جگہ موجود ہے، سندھ کے لوگوں نے بڑا ریئیکشن دیا اس کے اوپر، اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. سب سے شاندار تنقید اس کتاب پر جس بندے نے کی اس کا نام تھا قربان بگٹی. ریبر ڈائجسٹ کے اندر قسط وار اس کی تنقید چھپی. بعد میں سندھی مسلم سوسائٹی موسیٰ بھٹو صاحب والوں نے اس کو کتابی صورت میں بھی چھاپا. ترقی پسند ادب جو تنقیدی جائزوں کے نام سے کتاب کے اندر. پیر ابراہیم جان سرندی نے اس کا جواب دیا، اور حافظ ابن سبیل نے اس کا جواب دیا. اس کے علاوہ موسیٰ بھٹو صاحب نے اس کا جواب دیا. تمام تر مورخوں نے اس کتاب کے اندر جو جتنے بڑے بلنڈر کیے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا. دیکھیں ایک تاریخی حقیقت کو سندھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کس طرح کے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں. شہید کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان کہہ رہا ہے، اور خود کون ہے؟ ایک سید ہے آل رسول میں سے، اور آل رسول ہونے پر فخر بھی ہے. اور سندھ کے اندر اپنے آپ کو اس نام سے منسوب بھی کر رہے ہیں. نام اپنا پورا نہیں رکھ رہے، جی ایم آخر میں کہتے ہیں سید. سید کی مراد کیا ہے؟ آل رسول. کہ آل رسول کی وجہ سے ان کو محبت ملتی ہے سندھ کے اندر. لیکن آل رسول کی یہ محبت اگر محمد بن قاسم کو اپنا نہیں بنا رہی بلکہ راجہ طاہر کو اپنا بنا رہی ہے تو بھی یہ کس سمت میں نکل گئے ہیں یہ لوگ. اور پھر تاریخ کی جو معلومات ہیں ان لوگوں کی وہ بھی عجیب ہے. اسی کتاب کے اندر یہ بعض حقیقت تمام تر مورخوں نے لکھا ہے، بات کوئی بلا تردد بلا شک و شبہ. سندھ فتح ہوا ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں، لیکن اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبد الملک نے جب سندھ فتح کیا. یعنی کہ کتاب لکھنے والے کو سندھ کی تاریخ کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ کی الف بے کا پتہ نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری کا ذکر ہے کہ اس دور کے اندر لشکر گئے ہوئے تھے جن میں ابو موسیٰ اشعری شامل. ابو موسیٰ اشعری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھے. یہ موسیٰ بن نصیر تھے کہ جو سندھ کی فتح جب محمد بن قاسم آیا تو موسیٰ بن نصیر دوسری سندھ میں اسلامی لشکر کو لے کر نکلے ہوئے تھے. قتیبہ ایک اور طرف نکلے ہوئے تھے. طارق بن زیاد فاتح اندلس، جبرالٹر، یہ فتوحات کا بڑا نظام تھا. اسلام پھیل رہا تھا، اسلام فتوحات حاصل کر رہا تھا. ان کو تاریخ کی اتنی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں، ادوار کا پتہ نہیں ہے. موسیٰ بن نصیر کو ابو موسیٰ اشعری کہہ گئے. اسی طرح ولید بن عبد الملک کو عبد الملک کہہ کر چلے گئے. اور پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو خود کو محمد بن قاسم کا ساتھی سمجھے وہ خود کو یزیدی. اب یزید کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یزید کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سندھ کے سادہ لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں. یقیناً ہم سب لوگ نفرت کرتے ہیں. اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ امام حسین کا جو واقعہ ہوا ہے، یقیناً کوئی اہل ایمان اس واقعے کے اوپر یزید سے محبت نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا. تو یہ جو معاملہ ہوا، اس معاملے کے نتیجے کے اندر اب یہ محمد بن قاسم کا ساتھی یزیدی ہے، یہ بات کہہ کر محمد بن قاسم سے نفرت کی ایک بیج کو بونے کی کوشش کی گئی.
میں بات کو ختم کرنے کی طرف نکلوں گا. بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سالوں تک محمد بن قاسم راجہ داہر یہ موضوع سندھ کی یا اسلام کی تاریخ کا اتنا شدید موضوع نہیں رہا. یہ موضوع 60 کے عشرے میں لکھی ہوئی اس کتاب اور پھر اس کے ریئیکشن میں لکھی ہوئی کتابیں، پھر راجہ داہر کی برسیاں اور راجہ داہر سے محبتوں کے افسانے ان لوگوں نے اٹھا کے کرنا شروع کر دیے، اور پھر محمد بن قاسم کے عیبوں کو گنانا شروع کر دیا. ایک الزام محمد بن قاسم کے اوپر یہ لگایا، ذرا غور کیجیے گا، کہ 8000 سندھ کی لڑکیاں، بچیاں، عورتیں محمد بن قاسم نے بغداد میں بھجوا کر بازاروں میں بکوا دی. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے آج کے مخاطب، آپ خود ذرا مجھے بتائیں کہ بغداد کا شہر آباد کب ہوا؟ جس دور میں یہ محمد بن قاسم سندھ میں آیا بغداد کا شہر ابھی آباد ہی نہیں ہوا تھا. محمد بن قاسم کے 30 سال بعد آباد ہوا ہے. اتنے بلنڈر ان لوگوں نے کیے ہیں، کوئی تاریخی ثبوت اور حقیقت ان کے پاس نہیں ہے موجود کہ جس کی بنیاد کے اوپر سندھ کی فتح کو، باب الاسلام کو یہ باب الاسلام تسلیم نہ کریں. سندھ باب الاسلام ہے، یہ حقیقت ایک واضح طور پر دنیا کے سامنے نمایاں ہو کر سامنے آیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم زانی تھا، تو آپ کا ہیرو راجہ داہر کیا تھا؟ جو بہن کو شادی کرتا ہے اس سے بہن سے اپنی، وہ کون تھا؟ محمد بن قاسم کے لیے جملہ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ وہی اس کی بہن، راجہ داہر کی بہن جس سے خود راجہ داہر نے شادی کی، محمد بن قاسم اسے نکاح کر کے اپنے زوجیت میں لے لیتا ہے. ایک عورت رکھتا ہے اپنے ساتھ اور اس کو بھی نکاح کر کے ساتھ رکھتا ہے. 17 سال کا جوان 3 سال یہاں پر رہا، 20 سال 21 سال اس کی عمر بھی ہوگی، اور نکاح کے بغیر عورت کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے با کردار انسان کو داہر کے بد کردار جیسے انسان کے ساتھ ملا دینا، یہ تاریخی حقائق کی کتنی بڑی شدید طریقے سے نارافی ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا برا انسان تھا کہ اس برے انسان کو اس وقت کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے بلوا کر جانور کی کھال میں قید کروا کر اور اس کو مروا ڈالا. حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت کو دیکھا جائے کہ ولید بن عبد الملک جو سلیمان بن عبد الملک کا بڑا بھائی ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا حکمران بنے بجائے اس کے کہ سلیمان بن عبد الملک بنے. حجاج بن یوسف ساتھ دیتا ہے، اور حجاج بن یوسف جب ولید بن عبد الملک کا ساتھ دیتا ہے تو ابھی اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہوتا کہ جب یہ بیعت لی جا رہی تھی کہ ولید کا انتقال ہو جاتا ہے، سلیمان بن عبد الملک حکمران بن جاتا ہے، تو اس نے جن لوگوں نے ولید بن عبد الملک کا ساتھ دیا تھا ان تمام کے تمام لوگوں پر اس نے مظالم کرنا شروع کر دیے. اور یہی وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلایا گیا، موسیٰ بن نصیر کو بلایا گیا، قتیبہ کو بلایا گیا. 3 بڑے لشکر اگر نہ بلائے جاتے تو محمد بن قاسم پورا ہندوستان فتح کر چکا ہوتا، یورپ فتح ہو چکا ہوتا اگر قتیبہ کو واپس نہیں بلایا جا رہا ہوتا، موسیٰ بن نصیر کو نہ بلایا جاتا تو اسلام کی فوجیں پتہ نہیں کہاں پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہوتی. لیکن یہ فرد کی ذاتی اناد تھی. گوہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے کہ اس کے بعد اچھے پہلو بھی ہیں سلیمان بن عبد الملک کے، لیکن یہ بڑے خطرناک پہلو تھے. اور پھر یہ خود تچ نامہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو داہر کی بیویاں تھیں وہ جب اس کے پاس آتی ہیں، سلیمان بن عبد الملک کے حرم میں پہنچتی ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ افسانوی اور عشقیہ رنگ اس کا دل ان کے پر آ جاتا ہے، وہ ان کو اپنے تصرف میں لانا چاہتا ہے. پھر جب اس کی بڑی بہن کو پہلی رات بلاتا ہے اور جب پہلی رات بلا کر بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں تم ہمیں ہاتھ مت لگاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے محمد بن قاسم اپنی دسترس ہم پر کر چکا ہے. اسے غصہ آتا ہے اور اس غصے کے اندر یہ محمد بن قاسم کو بلوا بھیجتا ہے. اور جب محمد بن قاسم کو بلوا کے کھال میں بند کروا کے پیٹی میں ڈلوا کے سلیمان بن عبد الملک کے پاس پیش کیا جاتا ہے، پیٹی کھولی جاتی ہے، کھال سے کھولا جاتا ہے تو اندر مردہ نکلتا ہے. تو محمد بن قاسم کے چہرے کے پر وہ اپنی لاٹھی مار کے ان سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا حکم کیسے چلتا ہے. تو اس پہ وہ کہتی ہیں، اب یہ خود تچنامہ لکھتا ہے. داستان میں نے کہا نا کہ سندھ کی برہمنوں کی داستان ہے، اپنے بادشاہوں کو نمایاں کرنا. تو کہتا ہے وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ کاش تم یہ سوچتے کہ ہم ہیں کون. ہمارے باپ دادا کی حکمرانی کو اس محمد بن قاسم نے ختم کیا تھا اور ہم اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی لیے یہ تہمت گھڑ کر ہم نے تم اس کے خلاف کیا. تم کہتے ہو زانی ہے. خود راجہ داہر کی اپنی بیویاں اور بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں،
یہ زانی نہیں تھا، یہ پاک باز تھا، اس نے ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تاریخ کے اندر جتنی باتیں لوگ کریں گے اس محمد بن قاسم کے معاملے کو خراب کرنے کے لیے، یہ نہیں کر پائیں گے، اور یہی سبب ہے کہ سندھ کے لوگوں نے آج تک ان کے اس فلسفے کو نہیں مانا۔ لیکن ایک پہلو ہے ضرور جو اس 60 کے عشرے کو ہم سامنے رکھیں اور 2023 میں ہم جا رہے ہیں، تو تقریباً یہ 60 سال کا دور اس سازش کو ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے سازش سندھ کے اندر موجود نہیں تھی، یہ سازش اس نئے دور کی ہے۔ اس سازش کے اثرات میں یہ اثر ضرور پیدا ہوا ہے کہ سندھ کے اندر اسلامی فکر کے اندر ایک فرقہ ایسا ضرور موجود ہے کہ جس نے راجہ داہر کو اپنا ماننا شروع کر دیا ہے، اور جنہوں نے محمد بن قاسم کو اپنا ظالم سمجھنا شروع کر دیا ہے، غاصب سمجھنا شروع کر دیا اسلامی فکر کے اندر سے۔ جب ان سے مکالمہ ہوتا ہے ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ محمد بن قاسم غاصب تھا، غلط تھا، تو آپ کا تو اس سے معاملہ نہیں کہتے، ہم غاصب نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے پیچھے آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اہل بیت کے پیچھے آیا تھا، بتائیں وہ کون سے اہل بیت کے، کوئی نام تو لیں ان کے، کوئی نام نہیں لے پاتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ چلیں اہل بیت کی تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ کون سی تاریخی کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم اہل بیت کے پیچھے سندھ کے اندر آیا تھا۔ آج کے یہ 60 سالہ تاریخ کے اندر کوئی نئی کتاب تو نہیں گھڑی جا سکتی نا۔ یقیناً تاریخ اسلام تو بڑی اب طویل تاریخ بن گئی، 1400 سال سے گزر چکے ہیں، پہلے 100 سالوں میں، 200 سالوں میں، 300 سالوں میں، 400 سالوں میں، 1300 سال تک کوئی کتاب یہ نہیں لکھتی کہ محمد بن قاسم کسی اہل بیت کے پیچھے یہاں پر آیا تھا، ان کے خلاف سازش کرتا ہوا ان کو، تو یہ کوئی چیز پیش نہیں کر پاتے۔ ہم نے 12 کہا ہے، کلم کھلا کہا ہے، اعلانت کہا ہے کہ آپ ہمیں ثبوت دیں، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں دے پاتے۔ پھر ایک من گھڑت بات لے کر آتے ہیں کہ عبداللہ شاہ صحابی ہے نا، ان کو مارنے کے لیے محمد بن قاسم یہاں آیا تھا، یہ اہل بیت کا عقیدت مند تھا۔ جب تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے، عبداللہ شاہ اصحابی بھی کہتے ہیں اور غازی بھی کہتے ہیں، یہ تاریخ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد کی تاریخ ہے، ان کے سندھ کے اندر آنے کی، اس تاریخ میں یہاں پر آئی نہیں ہے، یہ 35-40 سال بعد کی تاریخ ہے۔ اسی طرح جب تاریخ کے حوالوں سے بات کی جاتی ہے تو جتنی بھی تاریخی حقائق آئیں گے وہ سارے کے سارے اس محمد بن قاسم کے خلاف جو پیش کی جاتے ہیں وہ بھونڈے ثابت ہوتے ہیں، غلط ثابت ہوتے ہیں۔ میں بات کو ختم کرنا چاہوں تو میں آخری بات آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پہ جو فتنہ ہے، یہ فتنہ 60 کے عشرے میں سندھ یا سورما تاریخ لکھ کر کی گئی، کتاب لکھ کر کی گئی، جس کے 18 سے 20 کل پیجز ہیں جو راجہ داہر محمد بن قاسم کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے اصل جو چیز ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو مدینے کے بعد نظریاتی بنیادوں پر جو سرزمین ملی وہ سندھ کی سرزمین ملی۔ مدینے کے بعد سندھ دوسری اسلامی نظریاتی سلطنت بنا۔ یہ نہ بیرون قوتوں کو قبول تھا اور نہ سندھ کے اندر پاکستان کے متنفر، پاکستان سے نفرت کرنے والے لوگوں کو قابل قبول تھا۔ لہذا جس کو پاکستان سے نفرت تھی، پاکستان کو ڈھانا چاہتا تھا، پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا، پاکستان کے وجود کو گوارا نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس نے یہ سازش پیش کی، سازش گھڑی کہ اسلام سے جب تک سندھ کے لوگوں کو متنفر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سندھ کے اس خطے کو پاکستان سے توڑا نہیں جا سکے گا۔ تو سندھ کو پاکستان سے توڑنے کے لیے، سندھو دیش بنانے کے لیے یہ ترکیب سوچی گئی کہ سندھ کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، اور اس متنفر کرنے کے لیے مشاہیر اسلام کو ہدف بنایا گیا۔ صرف محمد بن قاسم کو ہدف نہیں بنایا گیا، حضرت ابو ہریرہ کے پر کھلم کھلا یہ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ان لوگوں نے مرگی کا دورہ قرار دے دیا۔ بیت المقدس کو کمپیئر کیا انہوں نے موئنجو داڑو سے، اور کہتے ہیں کہ موئنجو داڑو زیادہ مقدس ہے بیت المقدس سے۔ حجر اسود کی توہین کی، لنگم کہا اس کو، مردانہ عضو سے تشبیہ دی ان لوگوں نے۔ تو بہت سی ایسی حقائق موجود ہیں، حقیقتیں موجود ہیں کہ جن کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو سندھ کے اندر آج داہری بنے ہوئے ہیں، یہ داہری داہر سے محبت کیسے نہیں بنے، یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے ان کے اندر، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اسلام سے متنفر کر کے پاکستان کو توڑا جائے۔ تو یہ پاکستان کے نظریاتی مخالف ہیں، اسی لیے اسلام کے مخالف بنے ہیں۔ لہذا ان کا جس طرح اسلام کا جہاد بالسیف ہوتا ہے،
اسی طرح ان کے ان نظریات کا بھی مقابلہ کرنے کی وقت کی سب سے اشد ضرورت ہے۔ لٹریچر میں کچھ نہیں ملتا ان کو، یہ زبانی باتیں کرتے ہیں، یہ مفروضوں کی بنیاد کے پر چلتے ہیں، حقیقتوں کی دنیا میں ان کے پاس کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ کیمپ جو اسلامی کیمپ کہلاتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کریں۔ اگر سندھ کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھا جائے گا تو یقیناً یہ جو بھونڈی تاریخی حقیقتوں کو لے کر یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کر نہیں سکیں گے یہ لوگ، اور یقیناً نہیں کر سکیں گے۔ یقیناً اسلام کا بول بالا ہوگا۔ سندھ جس طرح باب الاسلام بنا، اس کو یہ فیض حاصل ہوا کہ پہلے سندھ اور پھر پورے ہند کے اندر اسلامی لشکر داخل ہوا۔ محمود غزنوی بعد میں یہاں سندھ سے ہوتا ہوا، جب سندھ میں اسلامی حکومت کمزور ہوئی، کچھ راجاؤں نے اپنی منمانیاں قائم کر لی، حکومتیں قائم کر لی، تو محمود غزنوی آتا ہے، پھر وہ سندھ کے راستے سے ہی جاتا ہے، باقی ہندوستان کو فتح کرتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ سندھ اسلام کا قلعہ رہے گا، سندھ اسلام کی سرزمین رہے گا۔ ہمارے ماتھے کا یہ جھومر ہے سندھ اسلام کا، کہ یہاں اسلام آیا اور سندھ کے لوگوں نے جو خود بدھ مذہب کے اس دور میں ماننے والے تھے، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور سندھ اسلام کی سرزمین بنا۔ آج تک اسلام کی سرزمین ہے، انشاءاللہ تا قیامت سندھ اسلام کی سرزمین رہے گا۔ مہربانی، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ محترم زین العابدین لغاری صاحب، بڑے مؤثر انداز سے تاریخی حقائق کو سامنے لا رہے تھے، اور انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو کسی اور موقع پر ہم زیادہ مفصل انداز سے آگے بڑھائیں گے۔ میں اپنے تمام شرکاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی کے اس آن لائن سیشن کو جوائن کیا۔ انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے موضوعات پر، وقت کے اہم موضوعات پر ہم مختلف سیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔